سر پیمز کے ڈاکٹر ہیں، ظاہر ہے انہوں نے طبی معائنہ کر لیا، کہہ رہے ہیں رپورٹ بھی جلد آ جائے گی، لیکن اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر ہے سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں جو ہمارے ڈاکٹر ہیں، ہاں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر پی ٹی آئی کے نہیں ہوتے، نہ پیمز کے ہوتے ہیں، نہ سرکار کے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ان کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کے مطابق ان کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا شامی صاحب خبر آپ یہ اب ایک بڑی دلچسپ بات میں جی ہمارے ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب جو جی ہیں وہ میسج بھیج رہے ہیں کہ بھائی یہ جو امریکہ کا قانون ہے نا، اس کے مطابق تو اگر ذہنی مریض ہے کوئی تو اس پہ تو مقدمہ چلایا نہیں جا سکتا۔ اچا اگر آپ ذہنی مریض ثابت لیکن سر وہ ثابت بھی تو کرنا ہوگا نا، سرٹیفائڈ ہونا چاہیے نا ذہنی مریض۔ اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ذہنی مریض ہیں، ہاں جی، تو پھر سرکار ثابت کرے وہ، اور ذہنی ڈاکٹر ہی جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ بھئی ذہنی مریض جو ہے اس کو تو پھر شک کا فائدہ نہیں دیا جائے۔ آپ شامی صاحب یہ مطلب مشورہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ نہیں، پی ٹی آئی تو یہ نہیں کہے گی، لیکن میں یہ نقطہ ہے قانونی، اگر کوئی ذہنی مریض آپ کسی کو کہیں یا ثابت کریں اور اصرار کریں اس بات پر تو اس میں مقدمہ نہیں چلا سکیں گے، پھر تو وہ بیچارہ مریض ضمع ہو گیا۔ اگر اس کا مریض ہے اس کے تو جو آپ کے ارشادات ہیں، جو فرمودات ہیں اور جو ٹویٹس ہیں اور ایکس پہ جو میسیجز ہیں، پھر اوپر تو گرفت کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا سارے پھر جنون میں کچھ نہ کچھ کہہ دیا تو پھر تو یہ فائدہ ہو جائے گا ان کو۔ اگر پاکستانی عدالت میں بھی بھائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ذہنی مریض ہیں تو پھر رہا کیجیے ہمیں۔ شامی صاحب جو اب سہیل آفریدی صاحب ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا جو پی ٹی آئی کے اندر دو طرح کے مطلب ہم وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایلیمنٹس ہیں، ایک جو کہ سین ایلیمنٹ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ابھی خبر یہ بھی آئی کہ جی جیل سہولیات کمیٹی جو بنانے کی حکومت نے پیشکش کی وہ پی ٹی آئی نے قبول کر لیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ چکزئی صاحب کہ جی جو رانا ثناء اللہ ہیں وہی اس کمیٹی کی سربراہی کریں تاکہ ایک جو کمیٹی ہے وہ بن جائے جس میں وکلاء بھی ہوں، ارکان اسمبلی بھی ہوں، دیگر لوگ بھی ہوں جو نومینیٹ کیے جائیں، اور وہ جا کے خود دیکھ لیں جا کے کہ خان صاحب کے پاس کیا کیا سہولتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ کتنے خوش آئندے آپ کے خیال میں؟ بڑا اچھی بات ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے نا، تھوڑا سا ماحول بہتر کریں اور ماحول بہتر کر کے اور معاملات کو ٹھنڈا کریں، اور ہم ایک دیکھیے ہم سب نے پاکستانی ہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، جتنے بھی سیاسی اختلافات جو ہیں کتنے بھی ہوں، ہم نے دیکھا ہے کتنی دشمنیاں بڑھا کے دیکھ لیا، کتنی محاذرائیاں کر لی، کتنے ایک جنگ و جدل کر لی، اس کے بعد میں کیا ہوا؟ سب ہاتھ ملتے رہے اور سب کو نقصان ہوا اس کا، مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی اور قومی سطح پر بھی۔ اب بھی جو محاذرائی ہے، دیکھیں یہ کوئی مختلف جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی اداروں کا معاملہ ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے۔ تو اب اگر یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلے، حالات کو بہتر کریں اور آپس میں سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے سے معاملہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ حالات میں تبدیلی آتی چلی جائے۔ سر جو سیاسی ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا، اسد قیصر صاحب ظاہر ہے کہ سابق اسپیکر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ ذرا کا لب و لہجہ ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں تو کوئی ایک مہذب وزیر، وفاقی وزیر کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اس کی غلط فہمی ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان اس وقت عوام کے دلوں میں ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم اور پی کا ایکٹ، سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے۔ میں اپنی وکلاء برادری سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جو اس کا جو قانون کی عملداری کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اس کی جدوجہد اور آواز ہے، اس آواز میں وہ تحریک آئین پاکستان کے ساتھ اٹھیں گے۔ وکلاء سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو امید ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے دلوں میں بستے ہیں جی، تو پھر ہنگامہ کرنے کی ہنگامہ کیا ہے، کس بات کا ہے؟ جب عمران خان صاحب کا اقتدار جو تھا اس کو سورج ڈوب رہا تھا، اور میں نے ان سے آخری ملاقات ہوئی ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، اچھا، تو میں نے ان سے سوال یہی کیا۔ پھر جب وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی تو زمان پارک میں ہم ملے ان سے، اچھا، تو میں نے ان سے سوال یہ کیا، آپ بہت پاپولر ہیں؟ ہاں جی بڑا پاپولر ہوں۔ اچھا، لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں جی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر ہنگامہ کیا ہے؟ پھر تو آپ چاہیے کہ حالات کو پرامن رکھیں اور انتخابات تک لے جائیں معاملہ۔ اچھا، اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، مگر اب بھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہاں جی، بھائی لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ٹھنڈے ہو جائیں، پھر یہ ماحول کو گرمانے سے کیا فائدہ ہے؟ پھر ایک دوسرے سے الجھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اب یہ جو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاپولر ہیں تو آپ کسی کو چین نہیں لینے دیں گے۔ آپ تو خود نگیٹ کر رہے ہیں اپنی بات۔ جو پاپولر ہوتا ہے نا اس کو پھر پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر
اگر ماحول خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک طرف آپ کا یہ دعویٰ ہے, دوسری طرف آپ کے جو اقدامات ہیں وہ اس کی تائید نہیں کرتے. اقدامات سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود اعتمادی سے محروم ہیں. آپ بار بار ہنگامے کرتے ہیں, آپ کو یقین نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ ہیں تو جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ کارکردگی دکھائیں.